تو آپ نے فرمایا جس توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں وہ صحیح توبہ ہے، اور جس میں یہ 6 چیزیں نہ پائی جائیں وہ کسی جھوٹے کی توبہ ہے، اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس توبہ کو خود توبہ کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے پاس ایک خاتون آئی مدینہ میں اور کہا انی زنیت وولدت فقتلت، ابو ہریرہ میں نے زنا کیا، پھر میرے سے بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو قتل کیا۔ زنا بھی ایک گناہ، حرام کی اولاد پیدا کرنا دوسرا گناہ، پھر اس کو قتل کر دینا تیسرا گناہ، تینوں کبائر ہیں اور بڑے بڑے۔ حل لی من توبۃ، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو مولوی صاحب نے پوچھا کتا بھی اندر سے نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا جی کتا تو اندر ہی ہے، ڈول ہم نے نکال دی ہے، تو بتاؤ کنواں پاک ہو جائے گا؟ ایمان کو، دین کو، اسلام کو ایک درخت فرمایا ہے۔ جیسے ایک درخت پہ حالات آتے ہیں، خزاں آتی ہے، بہار آتی ہے، پتے جھڑتے ہیں، نئے پیدا ہوتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، اس درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، اس درخت کی شاخیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا دین، ایمان، اسلام، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک درخت کی طرح ہے۔ جیسے ابھی خزاں گزرا ہے، اب بہار آ رہی ہے، پودوں پہ شاخیں نکل رہی ہیں، نئے پتے نکل رہے ہیں، اور سبزہ دوبارہ سے اپنا سر اٹھا رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ایمان والے کے لیے، دین والے کے لیے، لا الہ الا اللہ والے کے لیے بہار کا مہینہ اور بہار کا سیزن ہے۔ سارا سال اپنی روٹین پہ چل چل کے، اپنے حالات کے مطابق عمل کو کر کر کے انسان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کی شاخیں بالکل ننگی ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ سال کے بعد ایک دفعہ رمضان لے کے آتے ہیں، یہ نیکیوں کی بہار ہے۔ جیسے ہر پودے پہ بہار آتی ہے، ایسے ایمان والے کے لیے یہ مہینہ بہار ہے کہ اس میں نیکیوں کا دوبارہ سے شوق ہو جانا، روحوں کا تازہ ہو جانا، مسجدوں کا آباد ہو جانا، اللہ کی طرف رخ پھر جانا۔ یہ اللہ رب العزت ہر سال ایک دفعہ اس مہینے کو بطور دین اور ایمان کی بہار کے لے کے آتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں رمضان کا مہینہ نیکیوں کی بہار ہے یا ایمان کی بہار ہے۔ اچھا، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یہ نیکیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق نیکی 2 طرح ہے۔ ایک ہے کچھ کاموں کا کرنا، یہ بھی نیکی ہے، مثلا نماز پڑھو، مثلا وضو کرو، مثلا روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، پردہ کرو، غسل کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تسبیح درود استغفار کرو، یہ سارے کام کرو 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 کرو۔ اس کو عربی میں امر کہتے ہیں، کسی چیز کا حکم دینا۔ تو اللہ امر فرماتے ہیں ایسے کر لو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے یوں کرو میں خوش ہوں گا، یہ کرو گے میں خوش ہوں گا، یہ کرو گے میں خوش ہوں گا، یہ کرو گے اس پہ یہ بدلہ ملے گا، یہ کرو گے اس پہ یہ ملے گا۔ یہ سارے اوامر ہیں، ان کو امر کہتے ہیں۔ اچھا، دین میں نیکی کی ایک دوسری شکل ہے جس کو نواہی کہتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں مارنا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ سارے نواہی ہیں۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، پتہ نہیں یہ مزاج ہمارا کہاں سے بنا ہے
کہ ہم کرنے والے کاموں کو نیکی سمجھتے ہیں لیکن رکنے والے کاموں کو ہم نیکی نہیں سمجھتے. ہمارا مزاج ہے بس کرتے جاؤ، اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنی تسبیحیں پڑھ لی، اتنا ذکر کر لیا، اتنے قرآن ختم کر لیے، اتنی تہجد پڑھتا ہوں، اتنے نفل پڑھتا ہوں، اتنا صدقہ دیتا ہوں، ہر سال رمضان میں عمرہ کرتا ہوں. ہم اوامر کو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن نواہی سے بچنا اور چھوڑنے والے کاموں کو چھوڑنا یہ ہمارے ہاں نیکی نہیں، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. حالانکہ دین نے ہمیں یہ دونوں طرح کی نیکی دی. کہا زنا نہیں کرو، اس پہ گناہ ملے گا، اس کے مقابلے پہ کہا نکاح کرو، اس پہ ثواب ملے گا. نکاح کرنا نیکی ہے، زنا سے بچنا بھی نیکی ہے. نماز پڑھو نیکی ہے، نماز نہیں چھوڑنی یہ بھی نیکی ہے. تو کاموں کا کرنا بھی نیکی ہے، کاموں کو چھوڑنا، جہاں روکا ہے وہاں رک جانا یہ بھی نیکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے، اچھا جن کاموں کو کرنا ہوتا ہے اس کو عربی میں بر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بر. اور جن کاموں سے بچنا ہوتا ہے اس کو عربی میں تقوی کہتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں 2 لفظ استعمال کیے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی. بر پہ بھی ایک دوسرے کے معاون بنو اور تقوی پہ بھی ایک دوسرے کے معاون بنو. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں ان میں ہمیں خود مزہ آتا ہے. مثلا 2 نفل پڑھے تو روح کو سکون ملتا ہے، تلاوت کر لی تو ذرا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، طبیعت خوشگوار ہو جاتی. روزہ رکھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، اور اسی طرح کو نیک کام کر کے ہمیں دلی سکون ملتا ہے. یہ دلی سکون چونکہ طبیعت کو آتا ہے اس لیے ہم کرنے والے جو احکام ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر، تو ہم کرتے جاتے ہیں. نفل پڑھ لو ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لو ہم رکھتے ہیں، صدقہ دے لو ہم دیتے ہیں، کسی غریب کا تعاون کر لو ہم کر دیتے ہیں، چونکہ ہمیں خود مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، وہاں نفع اپنی ذات کو نہیں آتا، وہاں نفع دوسروں کو ہو رہا ہوتا. مثلا اللہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑ دو تو اس کا نفع دوسروں کو جائے گا. مثلا اللہ کہتے ہیں کسی کا حق نہیں مارو تو اس کا نفع دوسروں کو جائے گا. مثلا اللہ کہتے ہیں آنکھ کو جھکا لو، اس کا نفع دوسرے کو جائے گا. مثلا اللہ کہتے ہیں کسی کا حق نہیں مارو، اس کا نفع دوسروں کو جائے گا. دھوکہ نہیں دو، اس کا نفع دوسروں کو جائے. فراڈ سے کام نہیں کرو، اس کا نفع دوسروں کو جائے گا. تو جہاں اللہ کہتے ہیں یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرنا، اس کا نفع چونکہ دوسروں کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ہماری طبیعت پہ ذرا اس کو کرنا مشکل ہوتا ہے. اور جہاں اللہ کہتے ہیں یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہاں چونکہ نفع اپنی طبیعت کی طرف آ رہا ہے تو وہاں آدمی بڑا خوشگواری کے ساتھ چلتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کو کہو رمضان میں عمرہ کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، وہ لاکھوں روپیہ بھی لگائے گا، وہ دکان بھی بند کرے گا، وہ سارے کام چھوڑے گا، وہ اتنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرے گا، پھر اپنے جسم کو تھکائے گا، جا کے وہاں طواف کرے گا، اور طواف پہ کتنے چکر کاٹے گا اور سعی کرے گا اور کتنی محنت کرے گا. اس کو کہا رمضان میں عمرہ کر، تو یہ اس کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، ہزاروں میل کا سفر کر رہا ہے. لیکن اس کو کہو کہ تیرے ساتھ والے گھر میں، تیرے پڑوس میں تیرا بھائی تیرے سے ناراض ہے اور ایک عرصے سے تیری اور اس کی بات چیت نہیں، تو اس سے صلح کر لے. یہ کرنے پہ طبیعت نہیں مانتی. کیوں؟ وہاں عمرہ کر کے اپنا سکون ہے تو طبیعت چلتی ہے، یہاں صلح کر کے کسی دوسرے کو بھی سکون مل رہا ہے تو یہاں طبیعت نہیں چلے. میرے عزیزوں، میرے پیارو، رمضان کا اصل مقصد نیکیوں کو بڑھاوا دینا نہیں ہے جو قرآن نے بتایا.
بلکہ رمضان کا اصل مقصد اپنے اندر گناہوں سے بچنا اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، اس کی مشق کرنا رمضان سے مقصود ہے۔ اس لیے آپ کو عجیب بات بتاؤں، اللہ نے قرآن میں کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پہ بھی اسی طرح ہم نے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، یہ ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ، جن کاموں سے ہم تمہیں روک رہے ہیں ان سے رکنے والے ہو جاؤ۔ کہا غیبت نہیں کرو، تو اب غیبت نہیں کرنی، کہا چغلی نہیں کرو، اب چغلی نہیں کرنی، بہتان نہیں باندھو، اب بہتان الزام تراشی نہیں کرنی، یہ ہے تقوی۔ طبیعت میں ایسا ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، طبیعت میں ایسی ایکسرسائز اور مشق ہو جائے کہ جہاں اللہ کہے یہاں رک جاؤ وہاں ہم رک جائیں، جہاں اللہ کہے اب یہاں یہ کرو وہاں ہم کریں۔ اس رک جانے کو تقوی کہتے ہیں اور کرنے کے کام کو بر کہتے ہیں۔ لہذا جب رمضان گزرا ہے اور اللہ نے کئی حلال چیزیں چھڑوا دی ہیں، تو اب رمضان کے بعد یہ طبیعت بننی چاہیے کہ حرام سے کم از کم میں نے رکنا اور بچنا ہے۔ تو رمضان میں اصل نیکی گناہوں سے بچنا۔ ہمارے ہاں کثرت نیکی کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ کثرت نیکی بڑی عبادت نہیں ہے، گناہوں سے بچنا بڑی عبادت ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، اگر تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، یہ میری بات دھیان سے سننا، اگر تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو آنا چاہیے تھا تہجد پڑھا کرو، آنا چاہیے تھا تلاوتیں کیا کرو، آنا چاہیے تھا اعتکاف کیا کرو، آنا چاہیے تھا دسترخوان لگایا کرو، آنا چاہیے تھا مخلوق کو کھلاؤ پلاؤ، آنا چاہیے تھا مخلوق کی خدمت کرو، کوئی اس طرح کی بات آنی چاہیے۔ ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیو، صدقات کی کثرت کرو، سجدوں کی کثرت کرو، تسبیحات بہت زیادہ، جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، جس کو ہمارا مزاج نیکی سمجھتا ہے، کوئی اس طرح کی بات آنی چاہیے تھی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، اگر تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو حرام کاموں سے روک لے، تو سب سے بڑا عبادت گزار، تو اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے۔ یہ رمضان کی مشق ہے۔ اگر رمضان میں نے حرام چھوڑ دیا تو مبارک ہو، رمضان قبول ہو گیا۔ لیکن اگر رمضان میں حرام نہ چھوٹا، تلاوتیں بہت ہو گئیں، تسبیحات بہت ہو گئیں، نوافل بہت ہو گئے، تہجدیں بہت ہو گئیں، صدقات بہت زیادہ ہو گئے، اور طاعت کے نیکی کے بہت ساری شکلیں پیدا ہو گئیں، اگر گناہ نہ چھوٹا تو رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں رمضان کا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ یہ طبیعت بن جائے کہ میں نے حرام سے بچنا ہے، میں نے گناہ کی زندگی سے ہٹنا ہے، میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ جب میں اللہ کے حکم پہ حلال چیزیں چھوڑنے کو تیار ہوں تو جو اللہ نے حرام کی میں وہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے آپ دیکھو، ادھر رمضان چل رہا ہے، ادھر 2 نمبر سودا بک رہا ہے، ادھر تہجد چل رہی ہے، ادھر زبان پہ غیبت بھی ہے، ادھر تلاوت تسبیحات ہو رہی ہیں، لیکن ادھر لوگوں کا حق بھی مار رہا ہے، ادھر رمضان میں عمرہ کرنے جا رہا ہے، ادھر اپنی سگی بہن سے نہیں بولتا، ادھر لوگوں کو دسترخوان پہ بچھا بچھا افطاریاں کروا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بھی ایک شو بازی چل پڑی ہے، افطار پارٹیوں والی، ادھر لوگوں کو افطاریاں کروا رہا ہے لیکن بیٹی کا حق نہیں دیتا، وہ غصب کر کے بیٹھا ہے، وہ دینے کو تیار نہیں ہے، وہ 2 نمبر سودا بیچتا ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، وہ 2 نمبر گواہیاں دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں طبیعت چل رہی ہے یہ وہاں چل رہا ہے، جہاں اللہ اور شریعت چل رہی ہے وہاں نہیں چل رہا ہے۔
جبکہ مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، گناہوں کو چھوڑو، یہ ہم رمضان میں تم سے چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے پیارو، رمضان کا اصل سب سے بڑی عبادت اگر کوئی پوچھے نا رمضان کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے، تو رمضان کی سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا، توبہ کرنا، توبہ کر کے چھوڑ دینا کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر یہ کر لیا تو رمضان خوبصورت ہے، قبول ہو گیا، اللہ کے ہاں قیمت لگ گئی، مول لگ گیا۔ لیکن اگر توبہ نہیں ہوئی، زندگی اسی ڈگر پہ ہے جہاں چل رہی ہے، تو روزے چاہے مہینہ چھوڑ کے سال بھر رکھ لو، تہجد سال بھر کرتے جاؤ، عمرہ ہر سال کر لو، دسترخوان لمبے لمبے بچھا لو، پھر رمضان کا مقصود حاصل نہیں ہوا۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں توبہ تو گناہ گاروں نے کرنی، میں توبہ کیوں کروں، میں کو گناہ کرنا، یہ تو گناہ گار کر دیں، میں اللہ کا شکر ہے 5 ٹائم تو نمازی ہوں، میں کیوں توبہ کروں؟ نہیں، توبہ کا حکم اللہ نے گناہ گاروں کو نہیں دیا، توبہ مستقل عبادت ہے اور اس کا حکم ایمان والوں کو ہے۔ توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دو، ہاتھ کھڑے کر دو، کہو آئندہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اس کا حکم ایمان والوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو توبہ کر لو۔ یہاں آنا چاہیے تھا فاسقوں توبہ کر لو، گناہ گاروں توبہ کر لو، ظالموں توبہ کر لو، فاسقوں توبہ کر لو، کوئی ایسی بات آنی چاہیے، ایسا ایمان والو توبہ کر لو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ نہیں سنائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، تو کوئی کہے نبی کیسے توبہ کر رہے ہیں، تو کسی گناہ والے کا کام ہونا چاہیے۔ سارے نبیوں نے توبہ کی، اور اللہ نے کتنے نبیوں کی توبہ قرآن میں سنائی۔ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں توبہ نہیں کی، توبہ کی ہے۔ موسیٰ نے توبہ نہیں کی، توبہ کی ہے۔ ابراہیم نے توبہ نہیں کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں انبیاء کی توبہ سنائی ہے۔ خود اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی توبہ فرماتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ اب فرمایا میں دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ۔ دین میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا دے۔ یہ عجیب بات سنو، دین میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکی بنا دے۔ آپ حج کر لو، اللہ کہتے ہیں ثواب لے لو، لیکن گناہ بخش دوں گا، گناہوں کو نیکی نہیں بناؤں گا۔ حالانکہ حج پہ کتنا کپ کپیا ہوتا ہے۔ نماز ٹھنڈے پانیوں سے اٹھ کے وضو کیا، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، اشراق پڑھی، اوابین پڑھی، روزہ رکھا، بھوکے پیٹ رہے، پیاس کو برداشت کیا، گرمی سردی برداشت کی، اللہ کہتے ہیں ثواب ملے گا، گناہ مٹیں گے، لیکن گناہ نیکیاں نہیں بنیں گے۔ ہمارے دین میں توبہ واحد ایسا عمل ہے کہ یہ توبہ ہونے پہ اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے 10,000 گناہ کیے اور اس کے بعد ایک دفعہ سچی توبہ کر لی، تو اب اللہ کہتے ہیں میں اس کے پچھلے گناہ دھو کے ان 10,000 گناہوں کو نیکیاں بنا کے اسے واپس کر دوں گا۔ یہ توبہ ایسی چیز ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے۔ جیسے انسان غسل کرتا ہے اور طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی، ایسے روح کا غسل توبہ ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہن لو، اچھا پرفیوم لگا لو، اچھی شوٹنگ کر لو، اچھے سارے کام کر لو، لیکن اگر آپ 10 دن سے نہائے نہیں ہو تو طبیعت پہ ایک بوجھ ہے۔ طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا پرفیوم لگانے کے باوجود بھی آپ کی طبیعت بوجھل رہے گی جب تک کہ آپ نہا نہیں لوگے۔ اسی طرح میرے عزیزوں میرے پیارو، توبہ صرف گناہ گاروں کا کام نہیں، ایمان والے کا کام بھی ہے،
کہ وہ روحانی طور پہ یہ غسل لیتا رہے، اس شاور کو لیتا رہے، تاکہ طبیعت اور روح ہلکی رہے، اس پہ بوجھ نہ پیدا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے پاس ایک خاتون آئی مدینہ میں اور کہا انی زنیت وولدت فقتلت، ابو ہریرہ میں نے زنا کیا، پھر میرے سے بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو قتل کیا۔ زنا بھی ایک گناہ، حرام کی اولاد پیدا کرنا دوسرا گناہ، پھر اس کو قتل کر دینا تیسرا گناہ، تینوں کبائر ہیں اور بڑے بڑے۔ حل لی من توبۃ، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نہیں، جتنا علم میں جانتا ہوں اتنے بڑے بڑے گناہوں کی توبہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے نا ہائے کی اور کہا اخلق ھذا الحسن للنار، ابو ہریرہ یہ جو اتنا حسن اور جوانی ہے یہ ساری آگ میں چلی جائے گی؟ تو ابو ہریرہ خاموش ہو گئے، کیا جواب دیتے ہیں۔ اگلے دن فجر میں مسجد تشریف لائے، حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ خاتون ملی ہے، اس نے میرے سے یہ پوچھا، تو آپ نے جھٹ کے پوچھا ابو ہریرہ تو نے اسے کیا کہا رسول اللہ میں نے کہا لا نعمت العین، توبہ قبول نہیں ہوگی، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ابو ہریرہ جتنا جانتا ہے اس میں نہیں ممکن۔ تو آپ نے فرمایا اما قرأت قول اللہ تعالی، ارے ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے غصے سے کہا ابو ہریرہ تو نے یہ آیت نہیں پڑھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قتل پہ عذاب ہوگا، شرک پہ عذاب ہوگا، زنا پہ عذاب ہوگا، لیکن جو توبہ کر لے گا اللہ اس توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تو میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، مجھے یوں لگا جیسے یہ آیتیں ابھی آ رہی ہیں۔ اگلے دن کہہ رہے میں مدینے کا چکر کاٹا کہ مجھے وہ کہیں خاتون مل جائے میں اس کو سناؤں، نہیں ملا۔ شام کو وہ دوبارہ خاتون آئی اور پوچھا ابو ہریرہ میرے لیے کوئی حل ملا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو یہ آیتیں پڑھ کے سنا، وہ خاتون سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے ساتھ اس کی باندھی دی نوکرانی، کہا میں اس کو شکرانے کے طور پہ اللہ کے لیے صدقہ کروں۔ توبہ واحد ایسا عمل ہے کہ یہ گناہوں کو نیکی بنا دیتا ہے، اور یہ اور کسی عمل میں، کسی اور عمل کے دامن میں یہ چیز نہیں۔ آپ نماز پڑھ لیں ثواب مل جائے گا، گناہ بخشے جائیں گے، لیکن گناہوں کو نیکی یا نہیں کو بنائے۔ اچھا پھر ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں یار میں تو بار بار، میرے تو بہت گناہ ہوتے ہیں، میں تو بہت گناہ کرنا، مولوی صاحب میں کیوں توبہ کرا؟ تو تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں جا کے انسان سوچے میرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اگر تو گناہ زیادہ ہیں اور اللہ کی رحمت نعوذ باللہ چھوٹی ہے تو پھر تیرا دعویٰ ٹھیک ہے، پھر تو توبہ نہ کر۔ لیکن جب بخشنے والا خود کہہ رہا ہے جتنی دفعہ مرضی توڑ لو پھر آ جاؤ، تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ پھر اعتراض کیسا ہے؟ حبیب ابن الحارث آئے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ انی رجل مقراف للذنب، یا رسول اللہ میں بہت گناہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تب الی اللہ یا حبیب توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا اتوب ثم اعود، یا رسول اللہ میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن میں پھر دوبارہ گناہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے کہا کلما اذنبت فتب، جتنی دفعہ تیرے سے گناہ ہو تو توبہ کر لیا کر۔ انہوں نے کہا رسول اللہ اذن تکثر ذنوبی، یا رسول اللہ یوں تو میرے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، یعنی پھر تو میں کرتا ہی رہوں گا، پھر موڑ کے توبہ جو ہو جانی۔ تو آپ نے کہا
اللہ اکبر. آپ نے کہا وَمَغْفِرَةُ اللَّهِ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِكَ یا حبیب. کہا حبیب تیرے رب کی بخشش تیرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، تو کر جتنے کرتا ہے. جب بخشنے والے کو اعتراض نہیں ہے تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ اسی توبہ، بار بار توبہ. اور میرے عزیزوں میرے پیارو، توبہ کا ایک لمبا مضمون ہے، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ کریں گے، وقت تھوڑا ہے. توبہ کی بھی کچھ شرائط ہیں. توبہ شرائط کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرو، قبلہ رخ ہو جاؤ، نیت کرو، کپڑے پاک کرو، جگہ کو پاک کرو، وقت کو چیک کرو، کتنی ساری چیزیں ہیں، پھر جا کے نماز پڑھنی. نکاح کرنا ہے، اس کی شرائط ہیں، 2 گواہ لے کے آؤ، ایجاب و قبول کرواؤ. قربانی کرنی ہے، بکرا، اس پہ بھی شرطیں ہیں. ہمارے ہاں وہ مشہور ہے، دھندا ہونا چاہیے، چھوٹا جانور ہے تو 1 سال کا ہونا چاہیے، ہے نا جی. شرائط ہیں. تو توبہ کی بھی شرائط ہیں. نماز جیسے عمل کی اگر شرائط ہیں، حالانکہ نماز گناہوں کو نیکیاں نہیں بناتی. حج کی اگر شرائط ہیں، حالانکہ حج گناہوں کو نیکیاں نہیں بنواتا. قربانی کی اگر شرائط ہیں، اگر قربانی اگرچہ گناہوں کو نیکیاں نہیں بنواتا، تو توبہ جیسا عمل جو آپ کے گناہوں کو پلٹا کے ثواب بنا کے واپس دے دے گا، اس کے لیے شرط نہیں ہوگی. اس کی بھی شرائط ہے، بغیر شرائط کے نہیں ہے. آئے اور تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نال سودا بھی بیچی جاندہ ہے، نال ٹی وی بھی ویکھی جاندہ ہے، ادھروں استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کی شرائط ہے. میں وہ شرائط عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ نماز پڑھ لیں. ایک شخص آیا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری ایک بہت بڑے امام ہیں، عرب میں ان سے اچھی تفسیر آج تک کسی نے نہیں لکھی. اور اگر کوئی عرب آدمی تفسیر لکھے گا، وہ آج بھی زمخشری کا محتاج ہے. ایسی زبردست تفسیر لکھی. سورہ تحریم میں ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. انہوں نے اس کی تفسیر میں ایک قصہ لکھا ہے. ایک شخص آیا مسجد نبوی میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے. اس شخص نے آگے تسبیح پکڑ کے بیٹھ کے شروع کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. آنے جانے نو بھی ویکھ رہے ہیں، گپ شپ بھی وچ چوری نال استغفر اللہ. تو حضرت علی نے فرمایا توبۃ کذاب، یہ جھوٹے آدمی کی توبہ ہے. کون سی توبہ ہے؟ جھوٹے آدمی کی توبہ ہے. او ہو، ہم میں سے کوئی ہوتا وہ کہتا جاؤ جاؤ، تمہیں کیا پتا، میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن وہ لوگ، ان میں جذبہ تھا کہ ہم سیکھیں، ہمیں دین سمجھ آئے، ہم بڑوں سے پوچھ لیں، ہم علماء سے سمجھ لیں. تو انہوں نے فوراً کہا حضرت آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں اور آپ علم کا شہر ہیں، آپ مجھے بتا دیں صحیح توبہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا جس توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں وہ صحیح توبہ ہے، اور جس میں یہ 6 چیزیں نہ پائی جائیں وہ کسی جھوٹے کی توبہ ہے. اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. اس توبہ کو خود توبہ کی ضرورت ہے. مجھے بتاؤ نا، ایک آدمی آئے اور آ کے نماز شروع کر دے، اس سے پوچھو تو نے وضو کیا؟ وہ کہ نہیں، وضو شوزی کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ واسطے پڑھنی، میں پڑھ رہے ہیں. تو بتاؤ ایسی نماز قبول ہو جائے گی؟ اس توبہ پہ، اس نماز پہ اس کو مزید توبہ کرنی پڑے گی. رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھیں ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. یہ تو اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانے والی بات ہے. ایک آدمی بغیر وضو کا آ کے نماز شروع کر دے. ایک آدمی کہے میں قربانی کرنی پر میں اپنی مرضی نال کرنی، میں شرطاں کوئی نہیں منتا. کیا خیال ہے؟ تو یہ قربانی کر رہا ہے کہ تو قربانی کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تو توبہ کی بھی شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی کیے ہوئے پہ ندامت ہو. پہلی شرط ہے توبہ کی، اپنی گزری بسری کہانی پہ ندامت ہو. ندامت کسے کہتے ہیں؟ اندر کی ایک کیفیت ہے، اندر کی ایک روح ہے، اس کو ندامت کہتے ہیں. علماء نے اس کی مثال دی ہے. ایک آدمی ہے
اپنی کوئی چھری سیدھی تیز کر رہا تھا یا اپنا کوئی اسلحہ سیدھا کر رہا تھا، مثلا بندوق ہے، اس کو ٹھیک کرتے کرتے فائر اپنے بیٹے کو لگ گیا، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں فائر لگ گیا اور بیٹا دنیا سے چلا گیا. اس کے اندر ایک کیفیت اور ایک ہوک آئے گی، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیوں کر دیا. اس کی راتوں کی نیند خراب ہو جائے گی، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. اس اندر کی ہوک کو عربی میں ندامت کہتے ہیں. اللہ نے مجھے آنکھیں دی، میں نے اس سے کیا کر دیا. اللہ نے مجھے زبان دی، میں اس سے کیا کہہ گیا. اللہ نے مجھے دل دیا، میں نے اس میں نفرتیں کیوں پال لی. اللہ نے مجھے نگاہیں دی، میں بد نظری کیوں کر گیا. اللہ نے مجھے سچ کا حکم دیا، وہ میرا رب ہے، مجھے پالتا ہے، میں نے کیوں جھوٹ بول دیا. یہ کیفیت اندر پیدا ہو جائے، اس کو عربی میں ندامت کہتے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا توبہ کی پہلی شرط ہے کہ کیے ہوئے پہ ندامت ہو جائے، اور دوسری شرط اللہ کے حقوق کو ادا کرنا. اللہ نے جو فرض کیے ان کو پورا کرنا. نماز پڑھتا نہیں ہے، کہتا ہے یا اللہ میری توبہ. روزہ رکھتا نہیں، آدھا یا اللہ میری توبہ. زکوٰۃ دیندہ نہیں، آدھا یا اللہ میری توبہ. تو ایسی توبہ، یہ تو اللہ سے مذاق کرنے والی بات. مننی میں تیری کوئی نہیں، پر تو میری توبہ قبول کر. یہ کیسی توبہ ہے؟ کوئی مالک کو کوئی نوکر آ کے کہے مینوں معاف کر دیو، مینوں معاف کر دیو، مینوں معاف کر دیو. مالک پوچھے کس چیز کی معافی؟ وہ کہتا ہے مین کوئی نہیں پتا، بس تسی مینوں معاف کر دو. تو کیا خیال ہے، اس کو معافی ملنی چاہیے؟ اس کو معافی ملنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا حقوق اللہ کی ادائیگی کرے، پھر اللہ سے توبہ کرے، کر کے مانگے کہ ہاں اب مجھے معاف کر دیں، پھر تو معافی بنتی ہے. کرتا بھی کچھ نہیں، کہتا مجھے معاف کرو. یہ کون سی معافی کا طریقہ ہے؟ اور تیسری شرط انہوں نے کہا حقوق العباد کی ادائیگی کرے، جس کا حق مارا ہے اس کو دے، پھر توبہ کرے. جس کا حق مارا ہے اس کو حق واپس کرے، پھر توبہ کرے. مارے ہوئے حق واپس نہیں کرتا، بیٹی کا حصہ دینے کو تیار نہیں ہے، کسی سے صلح کرنے کو تیار نہیں ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، دھوکے کا سودا بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، 2 نمبر سودا بیچتا ہے، اور کہتا ہے اللہ میں نے معاف کر دے. یہ کون سی معافی ہے؟ یہ تو اللہ سے شغل لگانے والی بات ہے. یہ معافی شافی نہیں ہے. علماء نے ایک لطیفہ مشہور ہے ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے میں ہم سناتے ہیں. ایک مولوی صاحب کے پاس لوگ آئے، وہ جی کنویں میں کتا گر گیا، تو اب کنواں پاک کرنا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا 200 ڈول نکال دو کنویں میں سے تو کنواں پاک ہو جائے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ جو پانی نکالو گے وہ تھوڑا دور پھینکنا تاکہ وہ واپس ہو کے کنویں میں نہ آ جائے. وہ گاؤں والے گئے، انہوں نے جا کے 200 ڈول نکال کے تسلی نہیں ہوئی تو کہا 400 کاٹ لینے. مولوی صاحب دعا کے سن اسی 200 اور کر لیں. انہوں نے 400 ڈول نکالے اور پانی آدھا کلومیٹر دور پھینکنے کی بجائے 1 کلومیٹر دور جا کے پھینکا تاکہ واپس نہ آ جائے. تو مولوی صاحب کو آ کے بتایا کہ آپ نے 200 کہے تھے، ہم نے 400 ڈول نکالے. تو مولوی صاحب نے پوچھا کتا بھی اندر سے نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا جی کتا تو اندر ہی ہے، ڈول ہم نے نکال دیے. تو بتاؤ کنواں پاک ہو جائے گا؟ لوگوں کا حق مار کے بیٹھا ہے، یہ کتا اندر ہے اور کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ، ڈول نکال رہا ہے، کنواں پاک ہوگا؟ بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے، وراثت میں سے حصہ دینے کو تیار نہیں ہے، ترازو میں ڈنڈی مارتا ہے، 2 نمبر سودا بیچتا ہے، غیبت چغلی سے کام کرتا ہے، لوگوں پہ الزام تراشیاں لگاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ وہی ہے جس نے کتا اندر رکھا ہوا ہے اور ڈول نکالتا جا رہا ہے. یہ کنواں کبھی پاک نہیں ہوتا. 3 شرائط ہو گئیں. نمبر 1 ندامت ہو، نمبر 2 اللہ کے حقوق کو ادا کرے، نمبر 3 مخلوق کے جو حقوق مار رکھے ہیں ان کو ادا کرے، نمبر 4 مظلوم سے معافی مانگے. جس کی غیبت کی ہے، اس کی عزت پہ حملہ کیا ہے، اس سے معافی مانگ.
جس پہ الزام لگا رہے ہو اس کی عزت پہ حملہ کیا، اس سے معافی مانگو. جس کی چغلی کر رہے ہو، اس پہ الزام لگا رہے ہو، اس کی عزت پہ حملہ آور ہو، اس سے معافی مانگو. آپ کو پتا ہے سب سے قیمتی چیز وقت ہے، وقت سے قیمتی چیز مال ہے، مال سے قیمتی چیز جان ہے، اور جان سے قیمتی چیز کسی کی عزت اور آبرو ہے. جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہو تو آپ جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز پہ حملہ آور ہو رہے ہو. پہلے اس کی معافی مانگو، پھر توبہ کرو، ورنہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کرو. اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کرو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرو اور ارادہ کرو کہ آئندہ کبھی مجھے کوئی گولی مار دے میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں آؤں گا. بشری تقاضا ہے اگلے 5 منٹ بعد دوبارہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں، پھر توبہ کر لینا. لیکن جب توبہ کر رہے ہو پھر دل میں یہ نہ رکھو کہ پھر کر کے پھر بھی توبہ کر لا. ایک دفعہ یہ پختہ عزم کرو کہ دوبارہ یہ نہیں کروں گا، پھر شیطان کروا دے، پھر نفس کروا دے، پھر کر لینا. لیکن ایک دفعہ پختہ عزم ارادہ کرو کہ اب نہیں کروں گا، کوئی مجھے گولی مار دے میں یہ نہیں کروں گا. اس کیفیت کو کہتے ہیں عزم بالجزم، پختہ ارادہ. اور 6ٹھی شرط حضرت علی نے فرمائی اسباب معاصی کو اسباب طاعت میں استعمال کرے. جس سبب کی وجہ سے گناہ کیا تھا اس سبب کو نیکی میں استعمال کرے. گناہ کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے برادری کی وجہ تو. گناہ کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے پیسے کی وجہ تو. گناہ کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے فلاں چیز کی وجہ سے. تو حضرت علی فرماتے ہیں جن چیزوں سے گناہ ہو رہا ہے ان کو پھر نیکی میں استعمال کرے، ان سے پھر نیکی کا کام بھی لے. یہ توبہ ہے جس کو قبول کیا جائے گا. یہ وہ توبہ ہے جس پہ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کسی عمل پہ نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا تھا فلاں علاقے میں کوئی توبہ کر رہا ہے، وہ کہتے تھے اس کو روکو، مجھے جانے دو، میں اس کی دعا میں شریک ہو جاؤں کہ وہ اللہ سے صلح کرنے لگا ہے. ہاں، توبہ پہ اللہ خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث مسلم کی یاد آ گئی، 10 منٹ اوپر ہو گئے، بس ابھی سنتے پڑھتے ہیں. مسلم شریف میں روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے اور اس کا سارا توشہ اس کے اونٹ کے اوپر ہے، اس کا پانی بھی، اس کا کھانا بھی، اور اونٹ صحرا میں چل رہا ہے. چلتے چلتے اونٹ گم ہو گیا، اب پانی بھی گیا، کھانا بھی گیا. اب یہ اکیلا کھڑا ہے، لق دق تپتا صحرا ہے، کوئی زندگی کا نام و نشان نہیں. کچھ دیر بعد پیاس لگی، پھر کچھ دیر بعد بھوک لگی. اب پیاس شدت پکڑ رہی ہے، بھوک شدت پکڑ رہی ہے. یہ پریشان ہو کے مضطرب ہو کے چکر کاٹتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے کہ کہیں مجھے زندگی کا کوئی اثر مل جائے کہ میں زندہ رہنے کے قابل رہوں. لیکن زندگی کا کوئی اثر موجود نہیں ہے. اب یہ مایوس ہو کے تھک کے بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا کہ اب موت پکی ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اس صحرا سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں. بالکل مایوس، موت کے ریڈ وارنٹ جاری ہو گئے. اب یہ آنکھیں بند کر گیا، پتہ نہیں اب کب فرشتہ آئے اور مجھے لے جائے. اچانک کسی گھنٹی کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا اب اس نے آنکھیں کھولی، اونٹ اپنے سامنے کھڑا دیکھا جس پہ اس کا پانی بھی ہے، اس کا کھانا بھی ہے. تو یہ شدت خوشی میں کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. آپ نے فرمایا جتنی خوشی اس کو اونٹ کے ملنے پہ ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیرے رب کو تیری توبہ پہ خوشی ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیارو، اس رمضان کا سب سے قیمتی اور سب سے بڑا عمل توبہ کرنا ہے. پچھلی پہ کاپی پینسل پھیرو، کاٹا پھیرو، کراس پھیرو کہ جو ہوا یا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، آئندہ زندگی بھر اس کا رخ نہیں کروں گا. دوبارہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، جتنی دفعہ ہو جائے. توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن. جام کو دیکھتا ہوں توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتا ہوں جام توڑنے پڑ جاتے ہیں. توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن. سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، کتنی دفعہ توبہ کرے گا، کتنی دفعہ پیمانے توڑے گا. اسی طرح انسان کی زندگی، ایمان والے کی زندگی ہے
اس لیے سچی توبہ کرنا، پکی توبہ کرنا اس کی ضرورت بھی ہے، یہ ایمان والے سے مطلوب بھی ہے۔ اللہ رب العزت کہے سنے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ہے۔ صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك.